جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں، میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور اس سے تکبر کرتے ہیں، بطور تکبر اس کو قبول نہیں کرتے، تکبر میں آ کے اس کو رد کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے نہ تو آسمانوں کے یعنی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہو سکیں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کی نکیل سے، سوئی کے سوراخ سے گزر جائے، یعنی نہ اونٹ سوئی کی نکیل سوراخ سے گزر سکے گا اور نہ ہی یہ لوگ جنت میں جا سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، فرمایا کہ ہم اسی طرح مجرمین کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ مجرم ہیں، ملزم ہیں، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تو مجرموں کے ساتھ رفقت والا، بھلائی والا، اچھائی والا، نرمی والا، محبت والا معاملہ نہیں کیا جاتا، بلکہ مجرموں کے ساتھ ہمیشہ سختی والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا، کم و بیش 1,24,000 مخلوقات، اور ان تمام مخلوقات اور بڑی بڑی مخلوقات، پاورفل مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دماغ میں، انسان کے سر میں، انسان کے جو ہے وہ یہاں پہ کھوپڑی میں بھیجا رکھا، مغز رکھا، جس کو دماغ کہا جاتا ہے، اور اس دماغ کو استعمال کر کے انسان سب کے اوپر حاوی ہے، سب سے جو ہے وہ زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، اور اسی وجہ سے انسان سب کے سامنے نکھر کے اشرف المخلوقات کی شکل میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو گروہ کیے، ایک گروہ اہل ایمان اور ایک گروہ اہل کفر، ایک مسلمان اور دوسرے کافر۔ حالانکہ کافر بھی انسان ہیں، ہماری طرح خوبصورت ہیں، بلکہ ہم سے بھی خوبصورت ہیں، ہم سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں، ہم سے بھی جو ہے وہ تکنیکی طور پہ زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں، ہر کام میں تقریباً وہ مسلمانوں سے آگے ہیں، لیکن فوقیت درجہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ کیوں؟ ایمان دے کے۔ یہ جو ایمان کی دولت ہے، یہ جو ایمان کی ڈگری اور ایمان کا میڈل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کر کے مسلمانوں کو کافروں کے اوپر ترجیح دی ہے۔ اور اس ایمان کا ایک بہت بڑا کام وہ یہ ہے کہ تمام ان روحانی بیماریوں کو انسان سے دور کرنا اور انسان میں داخل نہ ہونے دینا جو انسان کی روح کو خراب کرنے والی ہیں۔ حالانکہ کافر وہ اپنی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں ان کی روحانیت کو خراب کرتی ہیں وہ ان کو ان کی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو ان کا اندازہ ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ جو کفر ہے ان بیماریوں کو ان میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر تو بذات خود بہت بڑی بیماری ہے، وہ کیسے باقی بیماریوں کو روکے گی؟ لیکن ایمان ایک ایسی دوائی ہے، ایمان ایک ایسی دیوار ہے کہ جو مسلمان کے اندر روحانی بیماریوں کو داخل ہونے سے روکتی ہے اور روح کو خراب ہونے سے روکتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان نے اپنی روح کے بل بوتے پہ آخرت میں اپنا ایک مقام اور منزلت اور مرتبت پانی ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو پھر انسان کی روح کو جو ہے وہ آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ اچھی روح ہوتی ہے، خوبصورت روح ہوتی ہے، روشن روح ہوتی ہے، خوشبو والی روح ہوتی ہے، تو اس کو اچھے فرشتے لے کے جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ روح بیماریوں کی ماری ہوئی ہو تو پھر اس روح کو اوپر لے جانے میں بڑی تکلیف اور بڑی مشقت ہوتی ہے، اور اس کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کو اللہ کی جنت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے
یہ روحانی بیماریوں کو انسان میں داخل ہونے سے روکتا ہے، اسی لیے اہل ایمان کو اہل کفر کے اوپر فوقیت ہے۔ اور ان بیماریوں میں سے ایک بہت خطرناک بیماری، مہلک بیماری، بڑی موذی بیماری وہ تکبر کا پایا جانا ہے۔ تکبر کا مطلب کہ انسان کی اس گردن کے اندر میں کا سریہ آ جانا، کہ جو ہوں میں ہوں، جو کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، جو بھی چل رہا ہے مجھ سے چل رہا ہے، میرے نزدیک فلاں فلاں، میرے نزدیک یہ کسی بھی حیثیت اور کسی بھی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ جس طرح کہ شیطان نے اپنی گردن کے اندر تکبر کا سریہ لایا، کہا ہے اللہ تو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس آدم کو سجدہ کروں، مٹی سے بنے شخص کو سجدہ کروں، حالانکہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میری آگ، میری فطرت، اس کا کام ہے اوپر جانا، اس مٹی کو پھینکا جائے مٹی نیچے جاتی ہے۔ میری فطرت ہے چیزوں کو جلانا، چیزوں کو روشن کرنا، اس مٹی کی فطرت اندھیرا ہے۔ میری فطرت ہے اوپر جانا، بلندی کی طرف جانا، رفعت کی طرف جانا، اس مٹی کی فطرت ہے نیچے جانا، تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آئی ایم۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، انکار کیا، اس لیے وہ کافروں میں سے ہو گیا، ملعونین میں سے ہو گیا، دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جو تکبر ہے یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، انسان کی شخصیت کو کھا جاتی ہے، انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کو جنت میں جانے سے روک دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان حاصل ہو جانے کے بعد، ایمان پا لینے کے بعد، جو ایمان کا ایک حقیقی عمل اور حقیقی شغل کہ روحانی بیماریوں سے، روحانی مصیبتوں اور موذی چیزوں سے بچ کے رہنا، اللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔